السلام علیکم بچوں، خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گی حصہ نظم۔ حصہ نظم میں سب سے پہلے غزل بتاؤں گی، غزل کیا ہے، پھر ولی دکنی کی لکھی ہوئی غزل شراب شوق سی سرشار ہیں ہم، کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں غزل کیا ہے، پھر مصنف جو ہے ولی دکنی ان کی حالت زندگی مختصر طور پر پڑھیں گے اور غزل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ غزل کے کئی معنی ہیں: محبوب سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ اپنے غزل 9th کلاس میں ہی پڑھا ہے، 10th میں پڑھا اور اب 11th میں پڑھ رہے ہیں کہ غزل کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ غزل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ محبوب سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ اس کا مطلب ہے اس میں عشق کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ جو عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ غزل میں عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں ہر طرح کے مضامین بھی داخل ہوتے گئے۔ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ غزل میں ہر طرح کے مضامین داخل ہوتے گئے۔ مضامین یعنی مضمون کی جمع۔ مضمون کا مطلب ہوتا ہے باتیں سخن یا بات کرنے کا طریقہ۔ بہت ساری باتیں اس میں لکھی جانے لگیں، کہی جانے لگیں غزل میں۔ آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریباً ہر طرح کی باتیں بیان ہو سکتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو کی سب سے زیادہ مقبول صنف سخن ہے، کیونکہ غزل میں ہر طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو کی سب سے زیادہ مقبول صنف سخن ہے، یعنی بات کہنے کا جو طریقہ ہے غزل میں بہت زیادہ ہے۔ بہت طرح کی باتیں غزل میں کہی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ غزل کی ابتدا قصیدے سے ہوئی۔ قدیم عربی شاعری میں قصیدے کے شروع میں کچھ اشعار معشوق کی یاد میں یا موسم بہار کی آمد وغیرہ پر لکھے جاتے تھے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ غزل کی جو ابتدا ہوئی، شروعات ہوئی، وہ کہاں سے ہوئی؟ قصیدے سے ہوئی۔ اور قدیم عربی شاعری میں، قدیم یعنی پرانے زمانے میں عربی شاعری میں قصیدے کے جو شروع میں کچھ اشعار لکھے جاتے تھے وہ معشوق کی یاد میں لکھے جاتے تھے یا موسم بہار کی آمد وغیرہ پر لکھے جاتے تھے۔ ان اشعار کو تشبیب کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تشبیب کے مضامین پر مبنی اشعار قصیدے کے علاوہ آزادانہ بھی کہے جانے لگے اور اس طرح غزل وجود میں آئی۔ غزل دنیا کی تمام شاعری میں لاسانی اور سب سے زیادہ لچکدار صنف سخن ہے۔ دنیا کی شاعری میں کسی ایسی صنف کا وجود نہیں جس میں غزل کی مانند بحر اور ردیف قافیے کی وحدت ہو، لیکن ہر شعر اپنا الگ وجود بھی رکھتا ہو۔ اب دنیا کی تمام شاعری میں کیا ہے؟ غزل جو ہے سب سے زیادہ لچکدار صنف سخن ہے، یعنی اس میں اتنا لچک ہے کہ اس میں ہر طرح کی بات کہی جا سکتی ہے۔ اور شاعری میں کسی ایسی صنف کا وجود نہیں جس میں غزل کی مانند بحر اور ردیف قافیے کی وحدت ہو، یعنی جب غزل لکھی جاتی ہے تو اس میں بحر، ردیف، قافیے بالکل ایک ہوتے ہیں، وحدت یعنی ایک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر شعر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ ہر شعر اپنا الگ وجود رکھتا ہے اور اس کے الگ معنی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، غزل کی ابتدا عربی شاعری کے اثر سے ہوئی، لیکن فارسی شاعروں نے غزل کو واقعی غزل بنا دیا۔ غزل کی ابتدا تو عربی شاعری سے ہوئی، لیکن فارسی شاعروں نے غزل کو غزل بنایا۔ 11ویں صدی کے آتے آتے غزل ایک مشہور اور مضبوط صنف سخن بن گئی۔ فارسی کے ذریعے یہ کئی زبانوں تک پہنچی، جن میں ترکی اور اردو سب سے زیادہ اہم ہے۔ 19ویں صدی کے بعض جرمن شاعروں نے بھی اسے قبول کیا اور آج کل ہندوستان کی کئی زبانوں میں غزل لکھی جا رہی ہیں۔ غزل جو ہے فارسی کے ذریعے کئی زبانوں میں پہنچی اور ترکی اور اردو میں سب سے زیادہ غزل لکھی جاتی ہے، اور 19ویں صدی کے بعد جرمن شاعروں نے بھی اسے قبول کیا اور آج کل ہندوستان میں کیا کئی زبانوں میں غزل لکھی جا رہی ہیں۔ جس طرح غزل میں مضامین کی قید نہیں، اسی طرح اشعار کے تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ مضامین یعنی مضمون کی قید نہیں ہے، ہر مضمون پہ غزل لکھی جا سکتی ہے۔
اسی طرح اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے، عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں، لیکن کئی غزلوں میں 19 سے زیادہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ عام طور پر کیا ہے، 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں، لیکن کئی غزلوں میں 19 سے زیادہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک ہی بحر اور ردیف و قافیہ میں شاعر ایک سے زیادہ غزلیں کہہ دیتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک ہی بحر، ردیف اور قافیہ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں کئی غزلیں کہہ دیتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، 2 غزلہ، سہ غزلہ اور 4 غزلہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مطلع کے بھی مطلع ہو سکتا ہے۔ اب غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ہم قافیہ ہوتا ہے یعنی دونوں مصرے میں قافیہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم غالب کا ایک شعر لے لیتے ہیں، غزل کا ایک شعر کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو اس میں دونوں مصرے میں قافیہ آیا ہے، جیسے ہوا اور دوا، یہ دونوں قافیے ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں مصرے میں قافیہ آئے ہیں۔ اس طرح کے مطلع کو مطلع ثانی، اور اگر اس کے بعد بھی مطلع ہو تو اس کو مطلع ثالث کہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مطلع کے بعد بھی اگر مطلع ہوتا ہے تو اس کو مطلع ثانی، اور اگر اس کے بعد بھی مطلع ہو تو مطلع ثالث کہتے ہیں۔ جس طرح غزل کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں، اسی طرح مطلعوں کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ اب جس طرح غزل کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، اشعار یعنی شعر کی جمع، اسی طرح مطلعوں کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ اب اگر پہلے ایک مطلع آ گیا جس میں دونوں مصرے میں قافیے ہوں، اسی طرح اگر دوسرا مطلع بھی ہے جس میں دونوں مصرے میں قافیے ہوں، تو اس سے کیا کہیں گے، حسن مطلع کہیں گے یا زیب مطلع کہیں گے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اب جب غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اپنا نام لکھتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں۔ جیسے ہم ایک شعر پڑھتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تو یہ شعر میں کیا ہے، غالب کا نام آیا، ان کا تخلص آیا، تو اس شعر کو، آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیے ہوں اس کو غیر مردف کہتے ہیں۔ اب جس غزل میں ردیف نہیں ہو، صرف قافیے ہوں، تو اسے کیا کہتے ہیں، غیر مردف کہتے ہیں۔ اب ردیف کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ تو سب میں کیا ہے کیا ہے کیا آیا، یہ کیا ہے، ردیف ہے۔ تو جس غزل میں ردیف نہ ہو اس کو غیر مدرف کہتے ہیں۔ وہ بحر اور ردیف و قافیہ جس کے لحاظ سے غزل کہی جاتی ہے اسے غزل کی زمین کہتے ہیں۔ اردو غزل کے نمائندہ شاعروں میں ولی، سراج، اورنگ آبادی، درد، سودا، میر، مصحفی، ناسخ، آتش، غالب، ذوق، مومن، بہادر شاہ ظفر، داغ، حسرت، اصغر، جگر، فانی، فراق، یگانہ، فیض، ناصر کاظمی اور خلیل الرحمن اعظمی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ اردو غزل کے کیا ہیں، نمائندہ شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آئیے اب پڑھتے ہیں آگے ولی دکنی کی حالات زندگی، پھر اس کے بعد ان کی لکھی ہوئی غزل پڑھیں گے۔ ولی دکنی کی پیدائش جو ہے وہ 1667 عیسوی میں یعنی 1667 میں، اور ان کا انتقال 1707 عیسوی میں ہوا۔ ولی کا وطن اورنگ آباد تھا۔ ان کے زمانے میں گجرات دکن کے علاقے میں شامل تھا، اس لیے وہ ولی دکنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا وطن کہاں تھا، اورنگ آباد تھا، اور ان کے زمانے میں جو گجرات تھا دکن کے علاقے میں شامل تھا، اس لیے وہ ولی دکنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ولی ایک معزز صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مشہور صوفی شاہ سعد اللہ گلشن کے مرید ہوئے۔ انہوں نے بیرون گجرات کے کئی سفر کیے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری کی شہرت ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئی۔ وہ گجرات کے علاوہ بھی کئی جگہ انہوں نے سفر کیا، اس لیے ان کی شاعری جو ہے ملک کے اور بھی حصوں میں پھیل گئی۔ وہ 2 بار دہلی بھی آئے۔
दूसरी बार में अपना उर्दू दीवान भी साथ लाए। वो 2 बार दिल्ली आए और अपना दूसरी बार जब वो आए तो अपना उर्दू दीवान भी साथ लाए। वली ने गज़ल में तसव्वुफ़ के मौज़ूआत और इश्क़ मज़ामीन को नहायत खूबसूरती के साथ बयान किया है। वली ने गज़ल में तसव्वुफ़ के मौज़ूआत और इश्क़ मज़ामीन को नहायत खूबसूरती के साथ बयान किया। अब तसव्वुफ़ क्या होता है? तसव्वुफ़ होता है मतलब दिल से ख्वाहिशों को दूर करके खुदा की तरफ ध्यान लगाना। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इल्म की बातें और खुदा से दिल लगाने की बातें, खुदा से लौ लगाने की बातों को उन्होंने इन सब मौज़ू और इश्किया मौज़ू को पर भी बहुत खूबसूरती के साथ गज़ल लिखी है, उसको बयान किया। उनकी ज़बान कदीम उर्दू होते हुए भी मुश्किल नहीं मालूम होती, बल्कि इसको दक्कनी और दहलवी उर्दू के दरमियानी राब्ते की ज़बान कहा जा सकता है। उनकी ज़बान कदीम उर्दू है, यानी पुरानी उर्दू की रवायत की है, लेकिन उसके बावजूद क्या है, मुश्किल मालूम नहीं होती है, बल्कि इसको दक्कनी और दहलवी उर्दू के दरमियाने राब्ते के ज़बान कहा जा सकता है। राब्ता यानी मेल मिलाप, मिलाना, तो दोनों के मिली हुई ज़बान को कहा जा सकता है। वली से पहले दक्कन में मसनवी की सिर्फ ज़्यादा मजबूत थी। वली ने गज़ल को अव्वलियत दी और इस तरह दक्कन के शेरी अदब में गज़ल को एक मुमताज़ दर्जा दिया। यूं तो इनसे पहले भी दक्कन में गज़लें कही जाती रहीं, लेकिन उन्होंने गज़ल को जिस खूबसूरती और जिस तर्ज इजहार से आशना किया वो इन्हीं का हिस्सा है। यानी उन्होंने गज़ल को जिस खूबसूरती और जिस तर्ज इजहार यानी इजहार के तरीक़े के साथ बयान किया है वो इन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं की तरह कोई नहीं कह सकता। आइए अब इनकी लिखी हुई गज़ल पढ़ते हैं। इस गज़ल को पहले अपने अल्फाज में समझ लेते हैं, फिर इसकी तशरीह बताऊंगी, ठीक है बच्चों? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल करें। बच्चे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए गुजारिश है कि एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। शराब शौक़ से सरशार हैं हम, कभो बेखुद कभो होशियार हैं हम। अब शराब शौक़ यानी हम क्या है, इश्क के नशे में क्या है, सरशार हैं, मस्त हैं, डूबे हुए हैं। और कभो बेखुद, कभी हम अपने आप से बेगाने हैं, कभी बेखुद हो गए हैं, बिल्कुल कभी अपना ख्याल नहीं है, और कभी होशियार हैं और कभी होश में हैं। यानी हम इश्क में इतने डूबे हुए हैं, इतने मस्त हैं कि कभी हम अपने आप से बेखुद हो जाते हैं और कभी होश में आ जाते हैं। दो रंगे सो तेरी ऐ सरवे राना, कभो राजी कभो बेजार हैं हम। एक फूल होता है सरवे राना जो जिसमें 2 रंग होते हैं, वो अंदर से सुर्ख और बाहर से जर्द होता है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि तेरी जो 2 तरह की सूरतें हैं, अपनी महबूब से वली कहते हैं कि तेरी जो 2 रंगी सूरतें हैं, तू जो कभी मुझसे मिलने की तमन्ना रखता है, कभी तू मुझसे दूर हो जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, मैं कभी राज़ी हो जाता हूँ और कभी अपने आप से बेजार हो जाता हूँ। तेरे तस्खीर करने में सरीजन, कभो नादा कभो अय्यार हैं हम। तस्खीर यानी होता है तुझे काबू करना, और सरीजन यानी माशूक। तो अपने माशूक को काबू में करने के लिए क्या करते हैं कि कभी हम क्या होते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं और कभी अय्यार यानी चालाक बन जाते हैं। तो यहाँ वली कहते हैं कि हम अपनी महबूब को अपने काबू में करने के लिए, अपने बस में करने के लिए, अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए क्या करते हैं, कभी हम नादान बन जाते हैं, बेवकूफ़ से बन जाते हैं और कभी चालाक बन जाते हैं। सनम तेरे नैन की आरजू में, कभो सालम कभो बीमार हैं हम। कभो का मतलब होता है यहाँ कभी, ठीक है, कभो दक्कनी अल्फाज है, यहाँ इसका मतलब होगा कभी। तो सनम तेरे नैन की आरजू में, सनम ए माशूक, ए मेरे माशूक महबूब, तो तेरे नैन के जो तेरे नैन हैं, हम देखना चाहते हैं कि मेरी तमन्ना है कि नहीं तेरे नैन में, तेरी आँखों में तू मुझसे मिलने की तमन्ना रखता है कि नहीं। तो इसको देखने की आरजू में कभो हम उसका साली में कभी हम ठीक ठाक हैं खुद को और कभी बीमार हो जाते हैं हम। वली वस्ल व जुदाई सो सनम की, कभो सहरा कभो गुलजार हैं हम। वली वस्ल, वस्ल ने क्या होता है, मुलाकात, और जुदाई माने दूरी, जुदा होना। तो वली कहते हैं कि ऐ सनम, तेरे कभी मिलने से और कभी तेरे जुदा होने से, कभो सहरा कभो गुलजार हैं। सहरा यानी रेगिस्तान, जंगल, बेयाबान,
اور گلزار یعنی چمن پھول. تو جب تو مجھ سے ملاقات کرتا تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، گلزار ہو جاتے ہیں، بالکل باغ باغ ہو جاتے ہیں. لیکن تیری جب جدائی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ میں بالکل اکیلا ہو جاتا ہوں، بالکل خالی جنگل کی طرح، اور لگتا ہے صحرا میں بھٹک رہا ہوں. تو میں بالکل اکیلا ہو جاتا ہوں جب تجھ سے جدائی ہوتی ہے. جب تجھ سے ملاقات ہوتی ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، بالکل گلزار ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے بچوں، یہ جو غزل تھی ولی دکنی کی تھی. سب سے پہلے لفظ اور معنی پڑھتے ہیں. سے یعنی ہوتا سے، اور سرشار یعنی مست. بے خود، بے خبر، مدہوش. دو رنگی یعنی مکاری. سو یعنی سے. سروے رانا، سرو کا خوبصورت درخت، مراد خوش قامت معشوق. کبھو یعنی کبھی. تسخیر یعنی قابو میں کرنا، رام کرنا. سریجن معشوق کو کہتے ہیں. سالم یعنی تندرست. صنم بت معشوق. وصل یعنی ملاقات. اور صحرا یعنی ریگستان، بیابان، جنگل. اور گلزار چمن باغ. غور کرنے کی بات پڑھتے ہیں. دکنی کوئی الگ زبان نہیں بلکہ یہ اردو کی ہی ایک پرانی شکل ہے. بہت پہلے شمالی ہند میں بھی اس سے ملتی جلتی زبان بولی جاتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ زبان میں تبدیلی آتی گئی، اور آج دکنی اور شمالی ہند کی اردو میں اچھا خاصا فرق ہے. ولی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے قدیم اردو یعنی دکنی اور میر سودا کی اردو یعنی دہلوی اردو کے درمیان ایک خوبصورت ربط پیدا کیا. ربط یعنی میل ملاپ پیدا کیا ہے. ولی کی زبان میں ایک طرح کی مٹھاس پائی جاتی ہے جو ہندی اور فارسی کے الفاظ تناسب اور توازن کے ساتھ استعمال کرنے سے پیدا ہوتی ہے. انہوں نے ٹھیٹھ دکنی زبان کا استعمال کم کیا ہے. غزل کے دوسرے شعر میں دو رنگی کی رعایت سے معشوق کو سروے رانا کہا گیا ہے. رانا ایک پھول کا نام ہے جس میں دو رنگ ہوتے ہیں. وہ اندر سے سرخ اور باہر سے زرد ہوتا ہے. سروے رانا ایک پھول کا نام ہے جس میں دو رنگ ہوتے ہیں. وہ اندر سے سرخ اور باہر سے زرد ہوتا ہے. سب سے پہلے غزل کی تشریح پڑھتے ہیں. سیاق و سباق. یہ اشعار ولی دکنی کی غزل سے لیے گئے ہیں جو درسی کتاب گلستان ادب میں شامل ہیں. شراب شوق سین سرشار ہیں ہم، کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم. ولی کہتے ہیں کہ ہم پر عشق کی شراب کا نشہ طاری ہے. نشے کی اس کیفیت میں کبھی ہوش آ جاتا ہے اور کبھی ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ بے خود ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دو رنگی سو تیری اے سروے رانا، کبھو راضی کبھو بیزار ہم. ولی کہتے ہیں کہ اے ہماری خوش قامت محبوب، کبھی تیری عنایت اور کبھی تیری بے التفاتی سے ہم پریشان ہیں. جب تو مہرباں ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور کبھی جب تو بے رخی اختیار کرتا تو ہم پر بیزاری طاری ہو جاتی ہے. تیرے تسخیر کرنے میں سری جن کبھو ناداں کبھو عیار ہیں. ولی کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے پیار کو حاصل کرنے میں ہم کبھی بے وقوف بن جاتے ہیں اور کبھی چالاکی سے تجھے تسخیر کر لینا چاہتے ہیں. مراد یہی ہے کہ تجھے پانے کے لیے ہم طرح طرح کے جتن کرتے ہیں. تیسرا شعر ہے چوتھا کہ صنم تیرے نین کی آرزو میں کبھو سالم کبھو بیمار ہیں ہم. اے صنم، تیری مست نگاہوں میں التفات دیکھنے کی آرزو میں، مراد تیرا پیار پانے کی خواہش میں ہم کبھی بیمار ہو جاتے ہیں اور کبھی صحت یاب ہو جاتے ہیں. ولی وصل و جدائی سو صنم کی، کبھو صحرا کبھو گلزار ہیں ہم. اس شعر میں ولی نے صفت تضاد کا خوبصورت استعمال کیا. ولی اور جدائی، وصل اور جدائی، صحرا اور گلزار میں تضاد ہے. کہتے ہیں کہ اے ہمارے محبوب، تیری جدائی ہمارے لیے سہانی روح ثابت ہوتی ہے، اور ہجر ہمارے لیے صحرا اور وصل ہمارے لیے گلزار بن جاتا ہے. وصل ہے ہمارے لیے مسرت اور جدائی ہمارے لیے رنج و علم ثابت ہوتی ہے. اب مشقی سوال جواب دیکھتے ہیں. سوال ایک ہے، دکنی اردو زبان کی ہی ایک شکل ہے یا کوئی دوسری زبان ہے؟ جواب لکھیں گے دکنی اردو زبان کی ہی ایک شکل ہے، الگ سے کوئی دوسری زبان نہیں ہے. اس پر کچھ مقامی اثر ہے، کچھ پنجابی کا اثر ہے. پنجابی کا اثر ولی کی قدیم اردو میں بھی نظر آتا ہے. سوال دو ہے، دکن میں غزل سے پہلے کس صنف سخن کو زیادہ مقبولیت حاصل تھی؟ جواب لکھیں گے دکن میں غزل سے پہلے مثنوی کو زیادہ مقبولیت حاصل تھی. اردو کی قدیم ترین مثنوی قدم رو پدم رو ہے جو غزلوں سے بہت پہلے لکھی گئی ہے. سوال تین ہے، بے خود ہوشیار، راضی، بیزار، نادان اور عیار،
जैसे अल्फाज के इस्तेमाल से अशार में कौन सी सनत पैदा की गई है। तो जवाब लिखेंगे चूँकि ये अल्फाज एक दूसरे की ज़िद हैं, कलाम में ऐसे अल्फाज जो एक दूसरी की ज़िद हो इस्तेमाल किए जाएँ तो वो सिफत तज़ाद कहलाती है। शेर में सिफत तज़ाद है। अब हम ये समझ लेते हैं कि जब कलाम में एक अल्फाज दूसरे अल्फाज की ज़िद हो और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सिफत तज़ाद कहते हैं। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेखुद, होशियार, राज़ी, बेजार, नादान, अय्यार, ये सब एक दूसरे के ज़िद हैं। तो ऐसे अल्फाज जब गज़ल में इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सिफत तज़ाद कहा जाता है। इस शेर में सिफत तज़ाद है। अमली सरगर्मियाँ में देखते हैं। सवाल एक है, इस गज़ल में जो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इनकी फहरिस्त बनाइए। तो जवाब लिखेंगे बेखुद और होशियार, राज़ी और बेजार, नादान और अय्यार, सालम और बीमार, सहरा और गुलजार, ये सब मुतज़ाद अल्फाज इस गज़ल में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मैं वली की दूसरी गज़ल के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।